الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے زیادہ اوپر کرنا۔ اب ایک چیز کی قیمت اگر 100 روپے ہے، اس کی قیمت 150 روپے کر دیں، مہنگا کر دیں، تو اس چیز کو بولتے ہیں غالیہ، مہنگی چیز، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی دنیا کے اندر جتنی چیز ہے، ہر چیز کا ایک لیول طے ہے، ایک سطح طے ہے۔ ہم لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہماری سطح طے ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی سطح یہ ہے کہ وہ خالق ہے، اسے مخلوق نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ویسے ہی دنیا کی جو اور دوسری چیزیں ہیں، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو یا کچھ بھی ہو، ان کا بھی لیول طے ہے کہ وہ سب ہمارے ماتحت ہیں، ہم خلیفہ ہیں نا زمین میں، ان پر تصرف ہمارا حق ہے۔ الٹا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے اوپر تصرف کریں، وہ ہمارے اوپر اپنا کوئی حکم چلائیں یا اپنا کوئی اختیار چلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ چیز اپنی سطح سے اوپر جاتی ہے، ہٹتی ہے، اسی کو بولتے ہیں غلو۔ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ غلو۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ 19-20 کا فلیکچویشن، ہمیں بھوک لگی ہے، بھوک جتنی لگی ہے اتنا کھائیں، یہ نارمل بات ہے۔ تھوڑا کم کھائیں وہ بھی چلے گا، تھوڑا زیادہ کھا لیں تو بھی چلے گا، لیکن اتنا زیادہ کھا لیں کہ ہم ہضم نہ کر سکیں۔ ہم کیا نہیں کر سکیں؟ ہضم نہ کر سکیں، تو وہاں دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ گویا غلو کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کھانا ضرورت ہے، ویسے ہی اللہ کی عبادت بھی ضرورت ہے۔ اس نے بتایا 5 وقت کی نماز پڑھنی، کس وقت کتنی پڑھنی ہے، کچھ سنت پڑھنی ہے، کچھ نفل پڑھنی ہے۔ نفل میں اختیار دیا، کچھ کم پڑھ لو، زیادہ پڑھ لو، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ 24 گھنٹے پڑھتے رہو۔ اس لیے کہ 24 گھنٹے اگر ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو دوسرے واجبات نہیں ادا کر سکتے، دوسری اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ یہ چیز بھی غلو کے دائرے میں آتی ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ یہاں پر کہا گیا ہے فی دینکم، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے ہی تو ہم دین کہتے ہیں۔
اب اس طریقے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اسے ہی تو ہم دین کہتے ہیں. اور اس نے بھی ہر چیز کے لیے ایک چیز طے کر دی ہے. سال میں 1 مہینے روزہ رکھنا ہے. ہم سال بھر لگاتار روزہ رکھتے رہیں. ہمیں صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہے. دن رات لگاتار رکھتے رہیں. یہ سب چلنے والا نہیں. تو یہاں جو بات کہی گئی کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، تو یہ تو ایک اصولی بات ہے جس کا اطلاق کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے جس کا تعلق دین سے ہے. لیکن جن لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اہل کتاب، انہوں نے کہاں کہاں دین کے معاملے میں گڑبڑ کیا تھا، انتہا پسندی کا ثبوت دیا تھا. اصلاً تو وہی مراد ہوگا. اس میں سب سے زیادہ جو ابھری ہوئی چیز ہے اس کا آگے تذکرہ ہے کہ اللہ کی بھی ایک حیثیت ہے، اللہ کا بھی ایک مقام ہے کہ وہ خالق، مالک، حاکم ہے. اس حیثیت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. لیکن اہل کتاب نے جن سے ان کو عقیدت تھی ان کو پہنچا دیا. عزیر علیہ السلام کو پہنچا دیا اللہ کے مقام پر، عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا اللہ کے مقام پر، مریم علیہ السلام کو پہنچا دیا اللہ کے مقام پر، ملائکہ کو پہنچا دیا اللہ کے مقام پہ. اہل کتاب نے کیسے پہنچا؟ جبریل علیہ السلام کو بھی ایک پارٹ مانتے ہیں نا 3 اقنوم کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. سب سے جو ابھری ہوئی مثال ہے وہ یہاں دی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غلو کے دائرے میں صرف یہ آتا ہے. غلو کے دائرے میں ان کے ہاں اور بھی بہت سارے بگاڑ تھے، جیسے رہبانیت سے غلو ہی تو تھا. اسی طرح ہم کو یہ کہا گیا کہ شام ہوتے ہی کیا کرو؟ افطار کر لو. وہ لیٹ تک روزے کی حالت میں رہتے تھے. اور بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بطور مثال گنائی جا سکتی ہیں. لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اصولی بات وہ کہی گئی اور اس کی سب سے ابھری ہوئی مثال دی گئی. اس کے علاوہ اور ان کے ہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اب اس میں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اللہ پر حق کے علاوہ کچھ مت کہو. اللہ کا حق کیا ہے کہ وہ ایک ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کا حق کیا ہے کہ وہی خالق، مالک، حاکم ہے. کسی اور کو حاکم نہیں قرار دیا جا سکتا، مالک نہیں قرار دیا جا سکتا، جبکہ وہ قرار دیتے، مشرکین بھی قرار دیتے ہیں. تو یہ بات جو وہ کہتے تھے اس حوالے سے بھی یہ اصولی بات کہی گئی. اب اس کے بعد ہے بطور مثال انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ مسیح جو ہیں یہ تو مریم کے بیٹے ہیں، نام ان کا عیسیٰ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ بھی خدا کا ایک پارٹ ہے یا وہ بھی خدا ہے. تو یہ تو تم نے گویا حق نہیں کہا. جو ہیں وہ وہی کہنا چاہیے. اب تم لوگوں نے کچھ چور دروازے نکالے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو ان ساری باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. رسول یا پیغامبر بادشاہ نہیں ہو جاتا، پیغامبر پیغامبر ہی ہوتا ہے، اس کے ماتحت اور اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. ایسے ہی عیسیٰ کو تم خدا بناتے ہو تو وہ جواب دہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر رسول مانتے ہو تو وہ جواب دہ ہوگا. اب اس میں 2 باتیں ہیں. عیسائی خدا بناتے تھے تو گویا رسول کی حیثیت سے اوپر اٹھا دیتے تھے، اور یہودی تو رسول مانتے ہی نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کی.
اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا گیا؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، جس کلمے کو کہ اس نے مریم کی طرف القاء کیا ہے۔ کہنے کا مطلب سیدھا سادھا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ کلمہ کن مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ یوں تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جد امجد بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد سلسلہ کچھ اسباب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آدھا سبب نظر آتا ہے اور آدھا نہیں نظر آتا۔ اسباب میں میاں بیوی کے تعلق کو شامل کیا گیا ہے۔ اب ان کی شادی ہوئی نہیں، صرف وہ خاتون، تو اب سوال یہ ہے کہ حمل ٹھہرا کیسے، اور کیسے 9 مہینے تک اس کو انہوں نے اپنے پیٹ میں پالا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کلمتہ القاہا الی مریم، کہ جو سبب مفقود تھا شوہر والا، وہ اللہ نے اپنی قدرت کلمہ کن کے ذریعے ان کے اندر ودیت کی اور حمل ٹھہرا، پھر انہوں نے اس کو سنبھالا اور پیدائش ہوئی۔ تو اسی لیے مریم کو جوڑا، لیکن جو خلا تھا اس کو اپنے اختیار سے پورا کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز کیا کہی گئی؟ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ کیا ہے؟ اسی کی طرف سے روح ہے۔ جی، یہ القا کا مطلب کیا ہو گیا؟ القا مانے ہوتا ہے اوپر سے نیچے کوئی چیز ڈالنا۔ ہاں، عموماً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو ان کے رحم میں کچھ مادے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب وہ اوپر سے نیچے جاتا ہے، وہ ہے ایک تصور۔ اسی تصور کے حوالے سے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے وہ چیز ممکن بنائی، ہے نا؟ اور وہ چیز اسی طرح ممکن ہوئی جیسے نارمل یا فطری عمل ممکن ہوتا ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ ٹھیک ہے؟ اگلا جو لفظ کہا گیا وہ روح منہ، اور وہ کیا ہیں؟ روح ہیں، منہ اس کی طرف سے۔ اب روح ہے اس کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن روح سے مراد یہاں کیا ہے؟ روح سے مراد کیا ہے؟ عام طور سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جان ڈالنا۔ کیا ڈالنا؟ جان ڈالنا۔ ایسے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بے حس و حرکت ہوتی، جان نہیں ہوتی اس میں، لیکن جب وہ ڈال دیا جائے تو حرکت کرنے لگتی۔ اگر ہم نے انسانی تخلیق کے مراحل کے حوالے سے کچھ مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، اس میں بھی پڑھا ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ قرار پاتا ہے تو وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور 2 مرحلے کے بعد جب اس کا شیپ بنتا ہے تو اس میں جان ڈالی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد یا 3 مہینے کے بعد، اور اسی بنیاد پر بہت سارے لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کے بعد اسقاط جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں جان پڑ گئی۔ اس سے پہلے اگر کوئی ضرورت یا مجبوری ہو تو اسقاط جائز ہے۔
अगर बाद में भी है जान पे बन आए या ऐसा कुछ हो जाए तब तो अलग मसला है। बिल्कुल आपका सवाल सही है, लेकिन है ये कि एक मसला हमारे यहाँ इख्तिलाफी है अज़्ल का। इसका अज़्ल का नुत्फा करार पाए कि ना करार पाए, मादा माँ के रहम में पहुंचे या बाहर जाया कर दिया जाए, जिसको कहते हैं अज़्ल, ये दुरुस्त है या नहीं, एक मसला है हमारे यहाँ। कुछ लोग कहते हैं कि दुरुस्त नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि दुरुस्त है। जो लोग कहते हैं दुरुस्त नहीं है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जब एक कुव्वत पैदा की है तो उस कुव्वत को जाया नहीं होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि दुरुस्त है, वो ये कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ने एक चीज पैदा की है और उसे जाया नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसे संभालना है उसके अंदर संभालने की सलाहियत तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल सकती तो फिर क्या करें? उसको और क्लियर कट ये है कि संभालने का एक मतलब तो ये है कि बोझ उठाना पालन पोषण का, और एक ये है कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती इतना साथ नहीं देती कि हम बहुत कम पीरियड में बच्चों का लोड संभाल सकें। खुद हम मुतासिर हो जाएंगे तो संभालेगा कौन? उसकी बुनियाद पर बाज़ लोग कहते हैं कि अज़्ल दुरुस्त है, और उसके लिए मजीद दलील के तौर पर यह कहते हैं कि जिस वक्त अज़्ल होता है उस वक्त उस मादे में जान नहीं डाली गई होती है, इसलिए कि अहादीस से ये मालूम होता है कि 40 दिन बाद या 3 महीने बाद जान डाली जाती है। तो गोया हम जान को खत्म करने वाले मुजरिम नहीं बनते, उसलिए उसकी गुंजाइश है। और रिवायात ये हैं कि बाद रिवायतें मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी अज़्ल की, बाद रिवायतें मिलती हैं कि मना कर दिया, तो उसकी वजह से कोई इसको ढोता है, कोई उसको ढोता है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये जो फितरी निज़ाम बनाया है, ये फितरी निज़ाम तो एक जरूरत के तहत बनाया है, इसलिए उसूली बात तो ये है इस निज़ाम को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसूली बात ये, और इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, उसूली बात ये। लेकिन इस निज़ाम में अगर कहीं कोई मजबूरी आती है तो रियायत दी गई है, बहुत सारे मामलात में रियायत दी गई है। अगर हम रोजा नहीं रख सकते तो रियायत है ना, बहुत बूढ़े हो गए तो, बच्चे हैं तो, या खुद औरतें ही हैज की हालत में है, निफास की हालत में है, तो रियायत है ना। तो वही वो कहते हैं, उसूली बात तो अपनी जगह वही है, लेकिन अगर कहीं कोई मजबूरी आती है तो रियायत का दरवाजा खुला है, लेकिन ये तय कौन करेगा कि वाकतन मजबूरी है या बनावटी मजबूरी है? बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि बाहर वाला उसे तय नहीं कर सकता, सब इंसान की अपनी खुद सोच पर है, अल्लाह से ताल्लुक पर है, अल्लाह के खौफ और रजा के जज्बात पर है। इसीलिए बहुत सारे मामलात में यह कह दिया जाता है इस तफ्ते नफ्सक, अपने आप से पूछ लो कौन सी चीज तुमको सही लगती है, कौन सी चीज गलत लगती है, कब वो कदम उठाना चाहिए और कब नहीं उठाना चाहिए। मसलन बहुत ठंडक है, अगर हमने गुस्ल कर लिया तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी कुव्वत बर्दाश्त कितनी है कोई और नहीं बता सकता, हमें खुद तय करना है। अब अगर हम सहूलत पसंद हैं तो सहूलत वाला रास्ता अख्तियार करने के लिए कम ठंडक होगी फिर भी उसको अपना लेंगे, और अगर हम अल्लाह की रजा को वाकई चाहने वाले हैं तो सहूलत वाला रास्ता नहीं अजीमत वाला रास्ता अपनाएंगे। जहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो गई तो भी झेल जाएंगे, लेकिन करेंगे अमल। तो वहां पर कोई 2-2 4 की तरह लकीर नहीं खींची जा सकती। यह है उसका सीधा साधा जवाब। तालीम बच्चों को नहीं दे सकते इसकी वजह से, मतलब नहीं, ज्यादा नहीं कर। असल में है ये
کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارا بچہ کیسے کھائے گا پیے گا, کیسے تعلیم حاصل کرے گا, ہمیں آج نہیں معلوم. کل کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا کھائے گا اور کیا پڑھے لکھے گا. تو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ کے حوالے معاملات ہوتے ہیں, ہم نہیں طے کر سکتے. جس چیز کے بارے میں علم ہے اس کے بارے میں ہمارا اختیار. جیسے ہم اس وقت ٹھنڈک جھیل رہے ہیں, ہم غسل کریں کہ نہ کریں, ہمیں کچھ نہ کچھ احساس اس کا ہے. جہاں پر ہمارے پاس کچھ ثوابدید یا اختیار آ جاتا ہے, لیکن کل کا معاملہ تو ہم جانتے ہی نہیں. اس لیے کل کی بنیاد پر آج کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. آج کی بنیاد پہ آج کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ بات تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو بات ہو رہی تھی روح منہ. روح کے حوالے سے کیا بات ہے کہ یہ جو جان اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. اور جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر روح آ گئی, اور جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روح قبض ہو گئی. یہی کہتے ہیں نا. لیکن بعض دوسرے لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں. بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنی روح ڈالی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص مخلوق بنایا ہے نا, اور مخصوص مخلوق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا جانشین یا خلیفہ یا نائب یا اپنی صفات کا حامل بنایا ہے. 100% نہیں, ایک حد تک ہے نا. تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے جسے روح کہتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ اسی لیے روح کے ساتھ منہ لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے نا وہ ودیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن وہ کیونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے اس لیے منہ ہے. من کا مطلب ایک پارٹ, ایک حصہ, ایک جز, 100% نہیں ہوتا. تو روح سے مراد وہ چیز ہوتی. اور تیسری چیز بعض لوگوں نے یہ بھی کہی ہے کہ ہر شخص کی روح یکساں نہیں ہوتی. کسی کی روح اپنی حیثیت کے لحاظ سے معزز ہوتی ہے اور کسی کی روح اپنی حیثیت کے لحاظ سے معزز نہیں ہوتی. تو جہاں اللہ تعالیٰ روح کا تذکرہ کرتا ہے یہ صرف انہی اشخاص یا ذات کے سلسلے میں جو تاریخ انسانی میں معزز شخصیات. روح کا تذکرہ حضور کے حوالے سے بھی ہے اور روح کا تذکرہ جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے اور روح کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے. جبریل علیہ السلام کا حال تو ہم لوگ جانتے ہیں فرشتوں میں سب سے معزز ہے. حضور کا حال ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء میں اور تمام انسانوں میں سب سے معزز ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو ان کو دوسروں کے مقابلے میں معزز بناتی ہے. مثلا یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ پیدا کیا. یہ بات بھی کہ اللہ نے ان کو بعض ایسی خصوصیات کا حامل بنایا جو صرف الہی خصوصیت ہے. مردے کو زندہ کرنا ہے یہ کسی کی خصوصیت. بیمار کو شفا دینا ہے یہ کسی کی خصوصیت. لیکن وہ تو کوڑھی کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے, اندھے کو بھی بینا کر دیتے تھے, مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے. غیب کا علم رکھنا, وہ تو بتا دیتے تھے کیا ذخیرہ تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے. تو یہ جو خصوصیت ہے جو الہی خصوصیت ہے اس خصوصیت کی وجہ سے ان کے ساتھ روح کی نسبت کی گئی. ایک رائے یہ تھی ان کو عیسیٰ روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. روح اللہ اسی لیے کہا تھا کہ اصل میں روح من اللہ ہے اور مبالغے میں لوگ روح اللہ کہہ دیتے ہیں, ہے نا. وہ روح اللہ کہنا صحیح نہیں.
من اللہ تو کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا روح من ہو، لیکن روح اللہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ روح اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جان مانا لیں گے تو وہ اللہ کی جان ہو گئے، جبکہ کسی بھی فرد کے حوالے سے سب سے بیسک اہمیت تو جاننے کی ہوتی ہے، جان ہے تو جہان ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹھا کے لے جا کے گاڑ دیتے ہیں قبرستان میں، تو یہ کہنا صحیح نہیں۔ روح کا نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ، آئے؟ لوگ روح اللہ نام رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ روح اللہ نام رکھتے ہیں، اگر روح کا معنی جان لیتے ہیں تب تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن روح کا معنی کچھ اور لیتے ہیں، اس لیے کہ روح کے بہت سارے معنی ہیں، روح کے معنی اللہ کی رحمت اور فضل کے بھی ہیں، ڈکشنری کھول کے دیکھیے گا تو اگر وہ معنی لیتے ہیں تو صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اتنی جو وضاحتیں کی ہیں روح کی اسی لیے کہ روح کے نام پہ بڑے واویلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہا اللہ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت بتانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی اللہ کی جو ذات ہے اس پر صحیح ایمان رکھو، فآمنوا باللہ، کہ اللہ پہ ایمان رکھو، کسی اور کو اللہ مت بناؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھو، رسول کو اللہ مت بناؤ یا کسی اور کو اللہ مت بناؤ، ولا تقولوا ثلاثۃ، اب یہاں کھول دیا گیا، اور مت کہو تین ہیں وہ۔ اب تین سے مراد کیا کیا ہے؟ اللہ، عیسیٰ اور مریم، یا اللہ، عیسیٰ اور جبرائیل۔ ٹھیک ہے، کہا جا رہا انتہو، اس طرح کی جو تھنکنگ ہے یا طرز عمل ہے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور اگر نہیں رکے تو یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس پر تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی سزا تو ناقابل معافی ہے، باقی ہر چیز تو قابل معافی ہے، لیکن اس کے بارے میں ڈکلیئرڈ ہے یہ معاف نہیں ہوگا، اسی کی دھمکی ہے کہ یہ شرک کا ارتکاب تم کر رہے ہو، باز آ جاؤ، یہی بہتر ہے، توبہ کر لو، لیکن اگر نہیں باز آئے تو پھر اس کی سزا ایسی سخت ہے کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر کہا جا رہا انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سارا اختیار ہے، ورنہ اگر تین خدا ہو گئے تو اختیار تو تقسیم ہو جائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ذمہ دار یا سرپرست کی حیثیت سے کافی ہے، کسی اور کو خدا بنانے کی ضرورت کیا؟ وہ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے تو ہمارا بوجھ اٹھا کے لے گئے، ہم سب کی معافی ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے صلیب چڑھ کر کے گویا سب کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب ہم کچھ بھی کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، تو گویا انہوں نے سب کی ذمہ داری لے لی نا گناہوں کے بوجھ کے اٹھانے کی۔ وہ سب جو تصورات ہیں اور ذہنیت ہے، انہی سارے تناظر میں یہ بات کہی وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس طرح کی ساری چیزوں کا تعلق اللہ کی ذات سے کوئی اور ایسا کام کر ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ معاف کر دے، گناہ کا بوجھ اٹھا لے، گناہ کو دھو ڈالے، گناہ کو چھپا دے، کچھ بھی کر دے، یا اور جو جو چیزیں وہ منسوخ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جس ذات کے حوالے سے یہ لوگ اتنا سارا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس ذات کا معاملہ کیا ہے؟ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح کو کوئی آر، کوئی ننگ، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کا بندہ کہلائے، اور تم لوگوں کو شرم لگتا ہے کہ عیسیٰ کیسے بندے ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ ہی ہو سکتے ہیں، بیٹے ہی ہو سکتے ہیں۔ ویسے ہی وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو اللہ کے قریبی فرشتے ہیں
उनको भी कोई आर, कोई शर्म और कोई क्या कहते हैं नंग नहीं है कि वो अपने आप को अल्लाह का बंदा करार दें। वमन यस्तनकिफु अन इबादतिही, और कौन है जो शर्म महसूस कर सकता है अन इबादतिही, अल्लाह की बंदगी से। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो फरिश्ते हो, या इस कायनात की कोई मखलूक हो, सब तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कुदरत के तले है। तो वो उस मजबूरी को और अपनी उस हैसियत को खूब जानते हैं। किसी के अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं हो सकती कि वो खुदा बन बैठे या अपने आप को खुदा डिक्लेयर करे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, उसको अपनी हैसियत ही का इदराक नहीं। और ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, इताअत गुजार बंदे हैं, रसूल हैं, फरिश्ते हैं, ये तो नाफरमानी जानते ही नहीं। ये कैसे इस तरह की बात कह सकते हैं, सोच सकते हैं, या उसका किसी से मुतालबा कर सकते हैं? ये सब उन्होंने नहीं किया है। ये सब खुद तुम्हारा अपना क्या है, गढ़ा हुआ खेल है। तो एक बात कही गई वो शर्म महसूस नहीं करते, दूसरी बात कही गई वह यस्तकबिर, और न वो बड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए कि बड़ा बनने के लिए बड़ाई के तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं मुल्क का बादशाह बनना चाहता हूं, तो बादशाह वाली सलाहियत तो होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो वो बनना चाहेगा भी तो बन के रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इन सबको ये एहसास है, सारी मखलूक को ये एहसास है कि वो आजिज बंदे हैं, उनके अंदर कमजोरी और नुक्स और ऐब पाया जाता है, तो वो कभी बड़ा बनने की सोच ही नहीं सकते, जो समझ बूझ रखने वाले। बाकी अगर कोई बगावती पे आमादा हो जाए जैसे कि इब्लीस, तो वो अगर सोचता है तो उसका बुरा नतीजा वो भुगतता है, जैसे भुगत रहा है इब्लीस। आज भी अगर कोई सोचेगा तो वैसे ही उसका बुरा नतीजा वो भुगतेगा। आगे क्या कह रहा है, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीअन, और अनकरीब उन सबको अपनी तरफ, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ क्या करेगा, जमा करेगा। जो बंदा बन के रहेगा उसे भी, जो बागी बन के रहेगा उसे भी, और जमा करके सबका हिसाब किताब चुका देंगे। अब उसके बाद कहा क्या जा रहा है, रहे वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किया, फयुवफ्फीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह ताला उनको उनका पूरा बदला देगा। जितना किया है अच्छा उतना बदला देगा। वयज़ीदुहुम मिन फज़लिही, और उनको ज्यादा देगा अपने फजल से, जिसको हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं, बोनस। तनख्वाह तो मिलती ही मिलती है, बोनस रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, प्लस इनाम। तो जो इनाम है वो तो तयशुदा होता नहीं। आपने जैसी कारकर्दगी मुजाहरा किया रिजल्ट मिल जाएगा, जाइए। लेकिन अगर इनाम भी मिल रहा है तो वो तो बोनस है, वो फजल है, वो ज्यादा है, जिसका कोई वादा नहीं था। तो कहा जा रहा है कि जो नेक बंदे हैं अल्लाह ताला उनको सिर्फ बदला ही नहीं देगा बल्कि उन्हें अपनी तरफ से बोनस भी देगा। ये असलन तरगीब है, तशवीक है। वअम्मल लज़ीना इस्तनकफू वस्तकबरू, और रहे वो लोग जो आर महसूस करें और बड़ा बनना चाहें, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो उनको दर्दनाक अजाब देगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और वो नहीं पाएंगे अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई सरपरस्त, वली सरपरस्त, वला नसीरा और मददगार। दो लफ्ज आया है। एक तो वो होता है जो
گویا ایک طرح سے ذمہ دار ہی ہوتا ہے ہر معاملے کو سنبھالنے کا، جسے ولی کہتے ہے نا. اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے کو سنبھالنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا. کبھی کوئی مجبوری آ گئی یا ہنگامی حالت پیدا ہو گئی تو باہر سے کوئی سپورٹ دیتا ہے جو مددگار کہلاتا ہے. تو دونوں پہلو سے غور کریں کہ جس نے سرپرستی کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے وہ بھی سرپرستی کی ذمہ داری اس وقت نہیں نبھائے گا، اور جو باہر سے کسی درجے میں کبھی کبھی سپورٹر بن جاتے ہیں وہ بھی اس موقع پر جب اللہ مواخذہ کرے گا سپورٹر نہیں بن سکتے، مددگار نہیں بن سکتے. اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا تو کچھ بگاڑتا نہیں، کچھ بناتا نہیں. تو دونوں دروازے گویا بند ہیں اللہ کے مقابلے میں. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی سرپرست سے محروم ہے یتیم تو دوسرا اس کا سنبھال دیتا ہے، یا اگر سرپرست ہے لیکن سرپرست کمزور ہے، غریب ماں باپ ہیں، تو دوسرے لوگ مدد کر دیتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہے جو فطری سرپرست ہیں اور جو عارضی مددگار ہوتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی نازل کی ہے. دو لفظ آیا ہے، ایک آیا ہے برہان جو آیا ہے اور ایک ہے نورم مبینہ جو نازل کیا گیا ہے. اب نازل کرنے میں تو ذہن سیدھے سیدھے جاتا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا ہے اور وہ نور ہے، روشنی ہے، راہ دکھاتا ہے. برہان سے کون مراد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ یہ رائے رکھنے والے ہیں، لیکن اگر اس سے مراد بھی قرآن ہی لے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ قرآن تو دلیل بن کر کے بھی تو نازل ہوا ہے کہ جو پہلے سے گڑبڑ کیا ہوا ہے اس کی غلطی کو واضح کر کے دلیل بنتا ہے، جو نئی چیز آئی ہے اس کی بھی دلیل پیش کرتا ہے. تو بس یہ ہے کہ دو الگ الگ اینگل قرآن کے بتائے گئے. ایک ہے کہ پچھلی غلطیوں کے لیے وہ دلیل اور حجت ہے، اور آگے کس راہ پہ چلنا اس کے لیے وہ نور ہے. حضور کی ذات کو برہان قرار دینے میں دو سوالات کھڑے ہوتے ہیں. ایک سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ برہان کا استعمال قرآن مجید میں کہیں بھی یا احادیث میں حضور کی ذات کے لیے نہیں ہوا ہے. سیاق و سباق سے کچھ اندازہ ہوتا ہے نا. قرآن کے لیے تو ہوا ہے، اللہ کی دوسری کتابوں کے لیے ہوا ہے، یا اس کائنات میں جو بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے لیے ہوا ہے، لیکن حضور کی ذات کے لیے نہیں ہوا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضور مراد لینا بہت مناسب نہیں ہے. دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ برہان کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی. جیسے برہنہ کہتے ہیں نا، ننگا ہو نا، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا برہنہ ہونے مطلب ننگا. سطر ہے، لباس ہے، کھول دیا تو ہو گئے. برہان اصل میں کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہے اس کے اوپر جو پردہ پڑا ہے، جو اس کے اندر لوگوں نے مین نیک نکالی ہے، ان سب کو صاف کر دے ہے نا. اب اس حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ کام قرآن کے حوالے سے تو زیادہ موضوع انداز میں آئی ہے، اس لیے کہ قرآن کو کسوٹی کہا گیا. پچھلا جتنا بگاڑ تھا اس کو درست کرنے والا اور اس کے صحیح غلط کو ناپنے کا پیمانہ فرقان بھی کہا گیا ہے. لیکن حضور کی ذات
قرآن کے واسطے سے تو یقیناً یہی کام کر رہی ہے، لیکن حضور کی ذات کو اس انداز سے نہیں پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک اشارہ لوگ دلیل کے طور پہ دیتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں جو بگاڑ آیا اور بہت سارے انہوں نے اسر اور اغلال اپنے اوپر لاد لیے تھے، انہوں نے آ کر کے اس کو دور کیا. تو دور کرنے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں القت قرار دے دی گئی اور نیا حکم دے دیا گیا. دور کرنے کا مطلب یہ ہے. اب یہ کہ اس میں کیا خرابی ہے نہیں ہے یہ بتانا ضروری نہیں تھا، جبکہ برہان کے ماننے میں یہ بات لازمی ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی اس کو کھول کے کلیئر کیا جائے. مثلا انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا، اللہ کے رسول نے آ کر کے یا قرآن نے آ کر کہا نہیں وہ حلال ہے. اب اس میں یہ بتانا ضروری نہیں کیوں حرام انہوں نے قرار دے دیا تھا اور کیوں یہ شریعت اسے حلال ٹھہرا رہی، یہ بتانا ضروری نہیں. اور یہ کہیں بتایا نہیں گیا ہے، یہ تو تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ وضاحت کہیں نہیں. ٹھیک ہے، تو بہتر رائے وہ لگتی ہے، باقی دلیل تو لوگوں نے دی ہے، ہم کو اگر کچھ اور لگتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان ساری صورتحال میں صحیح طرز عمل کیا ہے. کہا جا رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور کیا کریں، اسی کو پکڑ لیں، اسی سے چمٹ جائیں. اعتصام مانے کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے چمٹ جانا، اس کسی کی پناہ لے لینا. عاصم مانے کیا ہوتا ہے؟ بچانے والا. بچانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی کو خطرے میں محسوس کر کے اپنی پناہ میں لے لیا، اب وہ خطرہ ٹل گیا، اس سے نقصان نہیں پہنچے گا. جیسے نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ آؤ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو کہا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور اس سے ہمیں پناہ مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا عاصمہ یوم، آج کسی کے لیے کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے. کشتی میں آئے تو ٹھیک، ورنہ بچو گے نہیں. تو اصل میں اسم کے معنی عین صاد میم، خطرے سے بچنا، خطرے سے بچنے کی سبیل اپنانا، یہ ہوتا ہے عصمت. ہم کہتے ہیں جو چیز محفوظ کرنے کی ہے اس کو خطروں سے بچایا جائے، اسی لیے اس کو عصمت کہتے ہیں. عصمت و عفت جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہیں سے آیا. تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ پورا مفہوم ہوگا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے اپنی طرف سے رحمت میں داخل کر لے گا. دنیا دار الامتحان ہے، تو ہر ایک کو آزادی ہے جو چاہے کرے، لیکن اگر کسی نے یہ دکھایا کہ ہاں ہم کچھ بہتر کارکردگی کر رہے ہیں تو اس کو سپورٹ، یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. کلاس میں پڑھا دیا ٹھیک ہے، کتنے کتنا سمجھا نہیں سمجھا میری ذمہ داری ختم، لیکن اگر کوئی بچہ پوچھتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کچھ لگتا ہے کہ ہاں اس کی دلچسپی زیادہ ہے، تو استاد اس کو تھوڑا سپورٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ ہونہار ہے، اس کو مطمئن کرنا چاہیے. تو وہی ہے یہاں یدخلہم فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. رحمت میں اصولی طور پر سب داخل ہیں، لیکن سب دارالامتحان میں برابر ہیں. لیکن اگر کسی نے اس بات کا مظاہرہ کیا تو اس کو اس اللہ کی طرف سے ایک سپورٹ مل جائے گا، اور اگر وہ چیز مل گئی تو کام اور آسان ہے. وَفَضْلٍ، اور مزید ملے گا. مزید ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک بچہ تو یہ ہے کہ کلاس میں سمجھنا چاہ رہا ہے، ہم نے سمجھا دیا، اور ایک یہ ہے کہ ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بچہ بہت لائق فائق ہے، الگ سے بھی پڑھا دیا،
अलग से भी उसको टाइम दे दिया। उसने कभी हमसे अलग से टाइम मांगा तो उस वक्त भी हमने उसको टाइम दे दिया, वरना क्लास के अलावा तो हमारी ड्यूटी थी नहीं। अब ये सब जो हमने टाइम दिया या उसको एक्स्ट्रा समझाया या गाइड किया कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी देख लो, ये सब फजल है। तो वैसे ही अल्लाह ताला तो कहता है कि तुम एक कदम बढ़ते हो तो मैं 4 कदम बढ़ता हूं, तुम एक बालिश बढ़ते हो तो मैं एक फरलांग बढ़ता हूं। तो है ये कि हम जितना बढ़े उतना अल्लाह बढ़ता है, ये तो बराबर का बदला हो गया, लेकिन उससे ज्यादा वो दे रहा है, तो ये उसका फजल है, उसी को फजल कहा गया है। वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और वो उन्हें अपनी तरफ क्या करता है, सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन समझ में उसूली बात दो आ रही है। एक तो ये कि पहल होना चाहिए लोगों की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पहल नहीं होगा। हाँ, जो चाहेगा, जो लपकेगा, जो बढ़ेगा, फिर अल्लाह उसको संभालेगा, फिर अल्लाह उसको प्रमोट करेगा, फिर अल्लाह उसको सपोर्ट देगा। ये है। यहां आकर के अहले किताब से खिताब खत्म हो गया, अहले किताब से खिताब खत्म हो गया है। अब यहां तक जो बातें बताई गई हैं उसमें क्या बताया गया, अहले किताब का असल बिगाड़ क्या था, गुलू फिद दीन। क्या बताया गया कि उससे बाज आए बगैर उनकी निजात नहीं होती। तीसरी चीज ये बताई गई कि जिस मामले में ये गुलू कर रहे हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं है, सर पैर नहीं है। मसीह को खुदा बना रहे हैं, फरिश्तों को खुदा बना रहे हैं, मरियम को खुदा बना रहे हैं। इनमें से किसी ने इस चीज की तालीम नहीं दी, किसी ने ये कहा नहीं, किसी ने ये मुतालबा नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि जहालत में, अंधी अकीदत में लोग कहीं से कहीं कुछ से कुछ करने लगते हैं। आज भी जितनी बिदअत और खुराफात पाई जाती वहां भी वही है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मेरे मजार पे आके सजदा करना, वो तो दाई हक थे, लेकिन सारी दुनिया पहुंच के सजदा करती है, जो एक छोटा हड्डी हो जाता है। ऐसा मानना भी है। हाँ, पता नहीं कितने चक्कर में जाते हैं तो हज के बराबर और सवाब, ऐसा उनका मानना है। तो ये सब अवामी बातें हैं ना, जहालत की बातें हैं, इसलिए इसकी कोई गिनती नहीं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि ये अहले किताब जो गुलू में मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है, इन सब की कोई बुनियाद नहीं, बेसलेस है, अकली बुनियाद पर भी और नकली बुनियाद पर भी। अल्लाह ने भी उनको उनकी किताब में ये सब हिदायत नहीं दी थी, और अकली लिहाज से भी करें तो खालिक मखलूक बराबर नहीं हो सकते। तीसरी चीज जो बताई गई है वो ये है कि इन सब के बावजूद जब तक आंख बंद नहीं होती, जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती, उस वक्त तक इस्लाह का दरवाजा खुला। जो भी इस्लाह कर ले वो निजात पा सकता है, और जो इस्लाह नहीं करेगा वो निजात नहीं पाएगा, फिर वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। और आखिरी बात ये बताई गई कि अगर कोई इस्लाह के लिए आमादा होता है तो उसको अल्लाह का खुसूसी सपोर्ट हासिल होगा। हम लोग जब लोगों को किसी गलती पर टोकते हैं और किसी को राह रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी ये सारी चीजें उनके सामने इसी तरतीब से लानी चाहिए। खराबी क्या है, खराबी क्यों है, खराबी का नतीजा क्या निकलेगा, और अगर इससे बाज आ जाए तो क्या अच्छा रिजल्ट सामने आने वाला है, और उस अच्छाई को पाने के लिए क्या कुछ अबरे करम नाजिल हो सकता है। ये सारी बात समझानी चाहिए तो थोड़ा समझ में आसानी से आता है और आमादगी पैदा होती है। ये गोया हमको दावत का एक तरीका भी सुझाया गया है। सूरह खत्म हो रही थी इसलिए उनको
ये एक गाइडलाइन पूरी दे दी गई, इस अंदाज से डील करना है, इस अंदाज से ये काम करना है। आखिर में एक आयत है, जो आयत असलन तो है वजाहत, लेकिन क्योंकि इसी सूरे में बात आ चुकी है वरासत की, इसीलिए उसको, इस वजाहत को भी इसी सूरे में ऐड किया गया है। अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि जहां बहस आई थी वरासत की, इस आयत को वहीं तो ऐड किया जा सकता था। जब हुजूर के जमाने में ये था कि नाजिल होती थी तो हुजूर बताते थे कि वहां पर जोड़ दो, वहां पे लिख दो, उसके साथ रख दो, तो वहीं रखी जा सकती थी, लेकिन ये अलग क्यों रखी गई? ये एक सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब जो हमारे मुफस्सिरीन देते हैं वो ये है कि दोनों को अगर एक साथ रख दिया जाता तो फर्क समझना आसान नहीं था, फर्क समझना आसान नहीं होता। जब एक ही साथ कई मसले एक तरह के बयान किए जाते हैं तो कौन मसला कहां आके खत्म हुआ और नया मसला कहां शुरू हुआ, ये तमीज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मसाइल अलग अलग करके बयान किए जाएं तो वो समझना आसान होता है। यहां भी है क्या कि पीछे जो मसला बताया गया है वो असल में हकीकी ताल्लुक वालों का है, और यहां जो मसला बताया गया है वो हकीकी ताल्लुक तो है लेकिन आधा अधूरा। मसलन हमारे माँ बाप दोनों एक हैं तो हम हकीकी माँ बाप की औलाद हैं, लेकिन अगर बाप अलग है माँ एक है तो आधा रिश्ता हुआ ना। वैसे ही माँ अलग है बाप एक है, मतलब मेरे बाप ने 4 शादी की, 4 माँ की 4 औलाद हुए, तो हम 4 माँ के लिहाज से तो अलग अलग हो गए ना, बाप के लिहाज से एक है। तो यहां पर जो हुक्म या मसला बताया गया है वो उन लोगों का बताया गया है जो आधे वाले हैं, यानी कहीं माँ एक है बाप अलग है, या बाप एक है माँ अलग है, ठीक है। और जो पीछे कलाला का मसला आया है वो ये है कि माँ बाप दोनों एक, हाँ सगे भाई बहन, इसलिए इसको अलग रखा गया कि नहीं कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अब बताया क्या जा रहा है कि वहां तो बताया गया, तो वहां तो असली बात बता दी गई जो उसूली बात थी, लेकिन अब प्रैक्टिकल इस तरह की सूरत हाल थी कि बाज भाई बहन के माँ एक थी बाप अलग अलग थे, बाज भाई बहन के बाप एक थे माँ अलग अलग थी, तो उनके सिलसिले में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो कलाला वाली, तो वरासत कैसे बटेगी ये सवाल पैदा हुआ। तो उसी सवाल को लोगों ने करना शुरू किया, इसलिए कहा गया यस्तफ्तूनका, लोग पूछते हैं तुमसे, फतवा पूछते हैं, मसला पूछते हैं। हाँ सहाबा भी पूछते थे और आम लोग भी पूछते थे, इसलिए कि आम लोगों का अपना अमल अपने अंदाज से था। अब कुरान में एक बात कही खटक रही है तो पूछने के लिए तो वो भी पूछते थे। तो कहा गया कुल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ऐ रसूल बता दो अल्लाह तुमको फतवा देता है, हुक्म बताता है कलाला के सिलसिले में। अब कलाला कहते किसको? लड़का लड़की और अब करीबी रिश्तेदार, हाँ न माँ बाप हो ना औलाद हो। हाँ असल में जो तारीफ है वो ये कि न असल हो न फरा हो। असल और फरा का मतलब क्या होता है? ऊपर माँ बाप से कोई वजूद में आता है वो असल है, और नीचे उससे उसकी औलाद वजूद में आती है, बेटे बेटी। तो ऊपर न माँ बाप हो नीचे न बेटा बेटी हो तो वो कलाला कहलाता है। बीवी भी नहीं होना चाहिए ना। एक न देखना, ये असल है।
اب بیوی ہے نہیں ہے اس سے بحث نہیں، اس لیے کہ بیوی نہ اصل میں آتی ہے نہ فرع میں آتی ہے. کلالہ کی تعریف بس اتنی ہے کہ نہ اصل ہو نہ فرع ہو. اور وراثت میں اصل ہوتا کیا ہے کہ جو اصل ہیں پہلا حق ان کا بنتا ہے، بیٹے بیٹی اور ماں باپ کا ہے نا. بیوی کا بھی بنتا ہے، شوہر کا بھی بنتا ہے، لیکن وہ ایک فکس بنتا ہے. بیٹے بیٹی کا فکس نہیں بنتا، جتنا بچہ سب اس کو چلا جاتا ہے. یہ ہے کلالہ کی تعریف. اب یہ ہے کہ ماں باپ نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو اب اس کی وراثت جائے گی کہاں؟ اب جائے گی تو بھائی بہن کو جا سکتی ہے. بھائی بہن حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور سوتیلے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو پہلا حکم تھا وہ حقیقی بھائی بہن کے سلسلے میں تھا. تو اب لوگوں نے کہا کہ سوتیلے بھائی بہن کے بارے میں کیا؟ تو یہاں سوتیلے بھائی بہن کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی. اب سوتیلے باپ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے تو کہا جا رہا ہے اینی مراؤن ہلاکا، اگر کوئی آدمی مر جائے، ہلاکا ہلاک ہو جائے، مر جائے، لیس لہو ولد، اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے. اب ولد کا اطلاق بیٹا بیٹی دونوں پہ ہوتا ہے، ہر اولاد پہ ہوتا ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ولد تو بیٹا ہے، بیٹی ہو تو کیا ہوگا. بیٹی ہے تو بیٹی کو ملے گا، پھر کسی اور کو نہیں ملے گا، بھائی بہن کو. ٹھیک ہے. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کو ایک بہن ہے. اگر ایک ہی بہن ہے تو اس کو نصف مل جائے گا. باقی نصف کیا ہوگا؟ اب باقی نصف جو ہے بہن کے بعد جو رشتے دار آتے ہیں، چچا پھوپھی، ان کو جاتا ہے. اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر انہی کو پورا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک شخص مر گیا، اس کو ایک ہی بیٹی ہے، بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اس کو ملے گا. اگر بچ گیا تو پھر اور بھائیوں کو جاتا ہے. اگر بھائی نہیں ہے تو پھر پورا بیٹی کا بیٹی کا ہو جاتا ہے. وہ اصل ترتیب چلتی ہے. اس کے بعد وہ ہوگا یرثھا، وہ وارث ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر اس کو کوئی لڑکا نہ ہو لیکن کیا ہو، دو بہنیں ہوں. تو لڑکا نہ ہو، یہ تو یہاں بھی تھا، وہی بات یہاں کہی گئی. گویا فرع نہیں ہے، اصل نہیں ہے. ہاں یہاں ایک بہن کا حکم بتایا گیا، یہاں دو بہن کا حکم بنا دیا گیا. اب دو حکم میں دو بہن ہو گئی تو کیا ہوگا؟ 2/3 ان کے درمیان تقسیم ہوگا. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں بہنوں کو 2/3 ملے گا. اور 1/3 جو بچے گا وہ باقی رشتے داروں کو جائے گا جو ان کے بعد آتے ہیں. ہاں بچتا ہے. تو اب جب بیٹی ہوتی تو بیٹی میں ایسے بٹتا، اب بیٹی نہیں ہے تو بہن میں ایسا بٹ رہا ہے. بات تو وہی ہے، لیکن اب لوگوں نے پوچھ دیا تو وضاحت کی گئی. مما ترکا وان کانوا اخوۃ رجالا ونساء، اور اگر بھائی بہن دونوں ہو سوتیلے، فللذکر مثل حظ الانثیین، جو پچھلا اصول تھا بھائی بہن کا وہی یہاں لاگو ہو رہا ہے. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت کر رہا ہے، ان تضلوا، کہ تم بھٹک جاؤ. یعنی اپنے منمانے طریقے سے کوئی بھی راہ اختیار کر لو، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے تمہارے اس سوال کا جواب دو ٹوک انداز میں کیا کیا ہے، دے دیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. مطلب یہ جو بٹوارے کے اصول بتائے ہیں یہی فطرت سے قریب ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی فطرت نہیں جانتا. اس لیے اسی کے لحاظ سے تقسیم عمل میں آنی چاہیے. اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے تقسیم نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا یتیم پوتے کے معاملے میں کتنی لڑائی ہوتی ہے، عقلی گھوڑے دوڑا کر کے، اور نقل کو نظر انداز کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. ہاں وہ ایک مسئلہ بھی بتا دیجیے، بہت بحث ہوتی ہے اس پہ. بہت بحث ہوتی ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں الگ الگ رائے رکھتے ہیں. اصل میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کی. نہیں وہ بولتے ہیں نا کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، کوئی
किसकी दलील? कि पोते को नहीं मिलेगा कि मिलेगा? सवाल ये है कि पोते को ना मिलने की सबसे बड़ी दलील ये है कि पोता वारिस किसका, बाप का या दादा का? कोई भी वारिस बाप का होता है कि दादा का? बाप है ही नहीं तो वारिस हुआ किसका? बाप की मिल्कियत है ही नहीं तो वो किसको क्या चीज दी जाएगी? उसूली बात ये, तो वो कानूनी बात है कि जब किसी की कोई चीज बनी ही नहीं, आज मौजूद है दादा, चीज दादा की, बेटा मर गया, बाप बेटे को तो मुंतकिल ही नहीं हुआ। जब बाप मर जाता तब मुंतकिल होता ना, लेकिन बाप से पहले बेटा मर गया तो उसको कोई चीज मुंतकिल ही नहीं हुई। तो जब उसकी कोई चीज मिल्कियत ही नहीं है तो उसके बेटे को कैसे ट्रांसफर होगी? यह है कानूनी बात। और अमली बात यह है कि हम लोग जो इतनी बहस करते हैं ये सोच करके कि वो यतीम बच्चा है ना, उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी, और ये भूल जाते हैं कि कोई भी मखलूक है उसकी जरूरत पूरी करने का ठेका अल्लाह ने दिया है। जिस दादा की वरासत दिलाने की हम इतना लड़ रहे हैं, अगर उस दादा ने कोई वरासत नहीं छोड़ी तो कैसे वो जीता, कैसे उसका काम चलता? अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नहीं मिलेगा तो जैसे दादा कुछ ना छोड़ता उसका काम चलता, वैसे अभी भी उसका काम चल सकता है। ये दूसरा जवाब। तीसरा जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने तो जितना उसका हक था उससे ज्यादा का दरवाजा खोल रखा है। वसीयत है वसीयत ना? दादा अगर महसूस करता है कि मेरे बेटों के मुकाबले में पोता ज्यादा जरूरतमंद है, 1/3 में वसीयत कर सकता है, तीसरा हिस्सा, और वो तीसरा हिस्सा हो सकता है बेटों बेटियों से ज्यादा हो। तो ये बेहतर राह है ना जो अल्लाह ताला ने सिखा दिया, खोल दिया। अब ये जिम्मेदारी दादा की है कि वो इस चीज का लिहाज करके उसको अमल में लाए। तो कहीं भी इस्लाम ने उसूल से हटके, ज़ाब्ते से हटके और आदाब से हट करके, अखलाकियात से हट करके कोई हुक्म नहीं दिया है। सिर्फ हमारे और आपके समझने का पेड़ है। हम अपना अकली घोड़ा दौड़ाते हैं तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। हाँ, सगे भाई बहन का और सौतेले भाई बहन में बंटवारा सेम रहेगा कि इसमें भी कुछ फर्क है? जैसे अगर भाई बहन देखिए पीछे जो कलाला का आया है वहां हकीकी भाई बहन का तो हो गया। जी अब यहाँ जो कुछ तस्करा है ये सौतेले ही का है, तो सौतेले में तो बराबर ही होगा, चाहे माँ की तरफ सौतेला हो चाहे बाप की तरफ सौतेला हो, है तो भाई ही बहन ना। जितना बहन को मिलेगा उतना भाई को भी मिलेगा। यहाँ बताया गया ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसे है, जैसे एक माँ की औलाद में भाई को बेटे को डबल मिलता है, बेटी को एक हिस्सा मिलता है, वैसे यहाँ बताया जा रहा है ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसे, यहाँ 2 बहनों को जितना मिलेगा वो एक भाई को मिलेगा, उसूल वही चलेगा। बाप अगर दूसरा भी है तब भी कुछ भी हो, इसलिए कि हैसियत के लिहाज से सौतेले भाई बहन तो सौतेले भाई बहन है, उनकी हैसियत बराबर की है। डॉक्टर इसरार अहमद का ये आयत तो मैं सुना हूँ, तो वहाँ बोल रहे हैं कि दोनों को बराबर बराबर, अगर बाप दूसरा है तो इखवानी भाई बहन। हाँ? अगर सौतेले उसको मतलब फिर से बाप पढ़ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आएगा कि क्या कहा है उन्होंने, है ना। यहाँ तो सीधा साधा लिखा हुआ ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसे है ना। तो कहीं आप समझने में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि वो पिछला रेफरेंस दिया हो उन्होंने जो पीछे आ चुका है, उसको आपने समझ लिया कि यहाँ के बारे में कह रहे हैं। थोड़ा उसको फिर से देख लीजिए। मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बंदा हाजिर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।